الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے خلفائے راشدین کے بارے، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی خدمات کو دلائل کے ساتھ سنایا. ان کے بعد کافی دنوں سے اہل بیت کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو بیان کیا گیا. وہ بھی ہم نے سنایا. دل میں خیال آیا کہ خلفائے راشدین کے تذکرے میں ہم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بھی پیش کیا. خلفائے راشدین اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کیوں نہ ہو عشرہ مبشرہ میں باقی جو 5 ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. میں ایک مرتبہ پھر یہ عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا، اہل بیت کے مقام کو بیان کرنا اس میں بہت سارے مقاصد ہیں. پہلا اور اہم ترین نقطہ اور مسئلہ اور مقصد وہ یہ ہے کہ اس امت تک جو دین پہنچا ہے وہ چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہو، اس پورے دین کے پہلے راوی، پہلے گواہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. جو لوگ صحابہ کرام میں سے کسی پر یا صحابہ کرام میں سے وہ خوش نصیب لوگ جن کو دوسرا اعزاز اہل بیت کا حاصل ہے، اہل بیت میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے، جرح کرتا ہے،
تو سن لیجیے، یہ جرح، یہ تنقید اس اہل بیت کے فرد کے اوپر نہیں ہے، اس صحابی پر نہیں ہے، بلکہ یہ جرح دین پر ہے۔ کیوں کہ جب راوی مجروح ہو جاتا ہے تو اس راوی مجروح کے ذریعے جو چیز پہنچتی ہے اس پر خود بخود جرح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سازش ہے اہل بیت میں سے کسی پر جرح کرنا، یا صحابہ کرام میں سے کسی پر جرح کرنا، جبکہ جرح کرنا حرام ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، ان کی عدالت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت میں سے کسی پر یا صحابہ کرام میں سے کسی پر جو شخص یا جو قوم جرح کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب راوی بدنام ہو جاتا ہے، اس راوی کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے وہ خود بخود بدنام۔ جب آپ کہیں گے یہ بات کا بیان کرنے والا مشکوک ہے، تو اس مشکوک بندے کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے وہ خود بخود مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عین ایمان ہے کہ ہم صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں سے جو اہل بیت ہیں ان کی عظمت کو بیان کریں، ان کے مقام کو بیان کریں، ان کی خدمات کو بیان کریں۔ تو واپس آتے ہیں، پہلی بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں لن تمس النار من رآنی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص نے بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ نے اس دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ جنت واجب ہے۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات اور صحابہ اور صحابیات میں سے تمام اہل بیت جنتی ہیں، ان پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے۔ مختلف مواقع پر نبی علیہ السلام نے بعض خوش نصیبوں کو نام لے کر جنت کی خوشخبری دی ہے، اور خاص طور پر ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ان 10 خوش نصیبوں کا نام لے کر جنت کی بشارت دی، جن کو آپ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ آج سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں 5واں یا 6واں نمبر زبیر بن عوام کا ہے رضی اللہ عنہ۔
ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ایک رشتے ہیں۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتا رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے رشتے ہیں، مثالی رشتے ہیں۔ ان تمام رشتوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر ان رشتوں کے حوالے سے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی زبیر بن عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں بیٹا وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صفیہ بنت عبد المطلب، بیٹا یہ کوئی اعزاز کم ہے کہ عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا میں بیٹا ہوں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ کتنا میرے لیے اعزاز ہے کہ جو کائنات کے امام ہیں وہ میرے ماموزاد بھائی ہیں، اور یہ میرے لیے کوئی اعزاز کم ہے کہ افضل الخلائق کا میں پھوپھی زاد بھائی ہوں۔ بیٹا وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِیجَۃ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تحتہ، بیٹا یہ کوئی اعزاز میرے لیے کم ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں میری پھوپھی لگتی ہیں وہ کائنات کے امام کی پہلی بیوی ہیں، یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ فرماتے بیٹا کتنے رشتے گنواؤں گا تمہیں، یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاءُ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، بیٹا یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ یہ کوئی اعزاز کم ہے کہ اس امت کے افضل ترین انسان، اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی بیٹی میری بیوی ہے، سب سے چھوٹی بھی سید عائشہ محمد مصطفیٰ کی بیوی ہے، میں پیغمبر کا حمزل ہوں۔ رشتے دیکھیے کیا گہرا تعلق ہے، مثالی رشتے ہیں، مثالی تعلق ہے زبیر بن عوام کا رضی اللہ عنہ۔ یہ کوئی اعزاز کم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، لوگوں اللہ نے زمین پر جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک گارڈ دیا ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، وہ گارڈ تھا، ہر نبی کو اللہ نے ایک گارڈ دیے، وہ حواری الزبیر و طلحہ، تو اللہ نے محمد کو دو گارڈ دیے ہیں، ایک زبیر ہے ایک طلحہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جب آپ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے مارکے ہوئے ہر مارکے میں زبیر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ کوئی اعزاز کم ہے کہ شروع کی بات ہے، نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکے کے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سانس پھولا ہوا۔ نبی علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آج زبیر کو کیا ہو گیا۔ جب قریب ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما لک یا زبیر، زبیر کیا ہے؟ ننگی تلوار لے کر، سانس تیرا پھولا ہوا ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ قال سمعت انک قد قتلت،
میں نے ایک آواز سنی ہے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. جب میں نے سنا کہ محمد کو شہید کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فما اردت ان تصنع، اگر ایسا ہو چکا ہوتا جیسا تو نے سنا، اگر ایسا ہو چکا ہوتا ما صنعت، تو کیا کرتا؟ پھر تو کیا کرتا؟ قال لا اترک احدا منهم الا قتلتهم، اگر ایسا ہو چکا ہوتا جیسا کہ میرے کان میں آواز آئی، پھر مکے کی سرزمین میں کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑ کر ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑتا، تلوار کی ضرب دیتا ہوں. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر رضی اللہ عنہ کے جملہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگ گئے. اور جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ رکھا گیا، اس وقت سے آپ کبھی نہیں ہنسے تھے. اتنا وزن تھا، نبوت کا وزن، رسالت کا بوجھ. کبھی بھی کسی نے نبی علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج پہلی مرتبہ زبیر نے اللہ کے نبی کو ہنستے ہوئے دیکھا. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگ گئے. وخلع رداءہ والبسہ، حدیث کے الفاظ ہیں فخلع رداءہ والبسہ. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے زبیر کا یہ جملہ سن کر وہ چادر اپنے منہ سے اتاری اور زبیر کو پہنا دی. حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر کو وہ چادر اڑا رہے تھے، فنزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. فقال ان اللہ یقرئک السلام، جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اور سلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو پیغام دیے ہیں، دو پیغام. یقول لک، اللہ کا پہلا پیغام یہ ہے اقرِ منی علی الزبیر علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے زبیر کو بھی میرا سلام کہہ دو. یہ کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہے، کیا مقام ہے. میں آخر میں، آج تو ممکن نہیں ہے، دوبارہ زندگی نے ساتھ دیا، اگلے نشست میں بتاؤں گا اس ہستی کے بارے کیا کہا گیا. یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے پیغام دے رہا ہے اقرِ منی علی الزبیر السلام، اے میرے پیغمبر زبیر کو میرے سلام کہتے ہیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے اس کو بتا دیں لِأَنَّهُ اول من صلى سيفا في الاسلام، لأنه اول من صلى سيفا في الاسلام. زبیر کو بتا دو کہ دین اسلام میں اس امت کے اندر اسلام کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے
اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے آپ نے تلوار کو نکالا ہے. بتا دیں اول من سل سیفا فی الاسلام. اے زبیر، اس امت میں یہ اعزاز، اس امت میں یہ اعزاز، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تلوار کو نیام سے نکالا. تو آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے بشارت ہے. وہ بشارت کیا ہے؟ ان اللہ تعالی آتاہ ثواب من صلی سیفا فی الاسلام الی یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. اللہ یہ مقام دے. آج اس ہستی کے بارے غلیظ جملے استعمال کیے جائیں. اس ہستی کے کردار کو، سوچ کو، فکر کو، دل کو سب سے پہلے تم جانتے تھے، یہ رب جانتا تھا. تم جانتے ہو، یہ رب جانتا ہے. ان اللہ تعالی آتاہ ثواب کل من صلی سیفا فی الاسلام الی یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. بتا دو، اللہ کہہ رہا ہے آج کے بعد قیامت تک زمین کی پشت پر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جو شخص بھی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے جو بھی تلوار اٹھائے گا یا تلوار کے علاوہ جو بھی اس دور کا اسلحہ اٹھائے گا، جتنا اجر اس کو ملتا رہے گا اتنا اجر قیامت تک زبیر کو ملتا رہے گا. من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. اللہ کا پیغام ہے کہ قیامت تک جو بھی تلوار کو، نیزے کو، برچھے کو یا اس دور کے جس بھی اسلحے کو دین کی سربلندی کے لیے اٹھائے گا، اس کو جتنا ثواب ملے گا، ان لوگوں کے ثواب میں اللہ فرماتا ہے کمی نہیں ہوگی. من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کو جتنا ثواب ملنا چاہیے اتنا ملے گا، لیکن ان تمام کے برابر زبیر کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. بتاؤ، یہ مقام کوئی کم ہے؟ یہ شان کوئی کم ہے؟ تو یہ ان اشرف مبشرہ میں سے چھٹے نمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی. ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو، ان کی قربانی کو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو اہل بیت ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ، عمل، کردار صحابہ اہل بیت جیسا بنا دے. اللہ تعالیٰ کی ان عظیم ہستیوں پر رحمت نازل ہوں. دو خطبوں کے اندر احادیث میں نصیحتیں فرماتے ہیں، عقیدے پر، عمل پر اصلاحی باتیں بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے. انہی دو خطبوں کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، امت کی کامیابی کے لیے، بھلائی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے. اس کے علاوہ فرض نماز کے فوراً بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً یہ ثابت ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی ہو۔ انفرادی طور پر دعائیں مانگنا احادیث ثابت ہے۔ فرض نماز کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، فرضوں کے بعد ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، احادیث میں آتا ہے فرضوں کے بعد جہاں آپ نے اسلام پھیرا ہے وہاں بیٹھے رہیں اور آپ اذکار کریں، اذکار کریں، بیٹھے رہیں، لیکن ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ بیٹھا رہنا چاہیے، اور جو فرض نماز کے بعد اذکار جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں وہ اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اتنا تیزی کے ساتھ ہم اٹھ جاتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے، نہ نمازی کا خیال رکھتے ہیں، نمازیوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے آگے جلدی آنا اور جلدی نکلنا، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ لہذا اذکار احادیث سے ثابت ہے، لیکن جہاں ہمارے ہاں یہ سستی پائی جاتی ہے جس کا میں نے اظہار کر دیا، اسی طرح بعض مسلمانوں کے حلقوں میں یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز فرض کے بعد جب تک اجتماعی دعا نہ مانگی جائے اس وقت تک نماز کو مکمل سمجھا نہیں جاتا، جبکہ میں نے آپ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ایک مرتبہ بھی دعا مانگنا ثابت نہیں۔ ایک بات، دوسری جو اہم بات جو آج میں نے بیان کرنی تھی، جس کے لیے بار بار مجھے بعض ساتھی ملتے رہتے ہیں اور اشارہ کرتے رہتے ہیں، آج سوچا کہ آج اس کے اوپر بھی بات ہو جائے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں سنت پر عمل کرتے ہوئے فرض نماز کے بعد امام اجتماعی شکل میں دعا نہیں مانگتا، لہذا ہوتا یہ ہے کہ ہر مسجد میں کسی نہ کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آج فلاں نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فرض کے بعد، آپ نے امام صاحب جب سلام پھیر کے بیٹھے آپ نے کہہ دینا ہے کہ مریضوں کے لیے دعا مانگو، مریضوں کے لیے دعا مانگو، حضرت فلاں فوت ہو گیا ہے ان کے لیے دعا فرما دیں، پریشان حالوں کے لیے دعا فرمائیں، کاروباری مسائل حل دعا فرمائیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے جب بھی دعا کے لیے کہا جائے دعا مانگ لینا چاہیے، یہ تو ثابت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، دعا کے لیے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث میں آتا ہے خطبے کو چھوڑ دیا اور آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی، اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو دعا مانگ لیا کرو، لہذا ایک روٹین بن چکی ہے کہ چونکہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے، اس کی شکل یہ آج آپ نے کہنا ہے، اس نماز پہ آپ نے کہنا ہے، فلاں نے ڈیوٹیاں لگ گئی تاکہ امام پابند ہو جائے اور ہر فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس عمل کو چھوڑ دیں، آپ دعا مانگیں، دعا مانگیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو لازمی قرار دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا، اور یہ ایک طرح کا ہیلہ ہے، دعا کو ناجائز عمل کو جائز عمل بنانے کے لیے یہ ایک ہیلہ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں سختی کے ساتھ کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیجیے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، آپ انفرادی دعائیں مانگتے رہیں، آپ کو حق حاصل ہے، جمعہ کے خطبے کے اندر بھی دعا مانگی جاتی ہے، سنت کے مطابق عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔